السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، شرح حدیث عنوان بصری۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد محمد باقر تحریری۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے ثقلین زیدی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 287 سے۔ فصل چوتھی ہے اور اسی کی ذیل میں ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج کا عنوان ہے راہ حق سمجھنے کے لیے ضروری باتیں۔ ان باتوں کی بنیاد جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے علاوہ ائمہ علیہم السلام نے خدا کی بندگی کے راستے میں نکلے ہوئے سالکوں کے لیے کچھ خاص نصیحتیں بیان کی ہیں۔ اگر ان پر عمل پیرا ہو جائے تو اس راستے اور معاشرے سے وابستہ مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ ان گزارشات میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، حق اور باطل کو پہچاننا۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ حق کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے۔ فطرتاً کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جو باطل کو اپنانا چاہتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کو تسلیم کرنے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت انسان میں ودیت کی گئی ہے، لیکن اپنی ذات سے محبت اور خود غرضی جیسے دوسرے رجحانات کی بھی اس کی ذات میں موجودگی مختلف معاملات میں حق اور باطل کی پہچان کو اس کے لیے مشکل بنا دیتی ہے۔ لہٰذا انسان کی صلاحیتوں کا صحیح معنوں میں اپنے عروج پر پہنچنے کا مطلب ہے کہ انسان اپنے وجود اور اس عالم کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنی ادراکی صلاحیتوں کو خوب سوچ سمجھ کر کام میں لائے، تاکہ حق اور باطل اس کے سامنے واضح ہو جائے۔ کیونکہ حق کی پہچان انسان کو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہ پہچان سکے کہ اہل حق کون ہیں اور حقیقت کیا ہے، تاکہ باطل سے جڑے ہوئے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو کر رہ سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، حق اور باطل انسانوں کے ذریعے سے ہی سمجھ نہیں آ سکتا، اور حق اور اصل حقائق لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ لہٰذا حق کو جاننے کی کوشش کرو تاکہ یہ جان سکو کہ اہل حق یعنی اصل میں اس کو جاننے والے کون ہیں۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 40 میں اور صفحہ نمبر 126، روایت کا نمبر ہے 18۔ تاریخ میں ان گنت لوگ معاشرے میں راہ سے بھٹکے ہوئے گروہوں کی طرف مائل ہوئے، کیونکہ وہ معاشرے میں موجود حق اور باطل کی صحیح پہچان نہیں رکھتے تھے۔ ان کے سارے روحانی اور معنوی اثاثے تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، صرف اس وجہ سے کہ ان میں یہ اہلیت ہی نہیں تھی کہ وہ حق اور باطل کو الگ الگ شناخت کر سکیں۔ نمبر 2 ہے مخلص لوگوں کا ساتھ۔ حق اور باطل کی شناخت کے بعد اور صحیح معنوں میں حق سے وابستہ اور اس پر عمل پیرا رہنے والوں کی پہچان کے بعد ان کے ساتھ رہتے ہوئے آگے بڑھنا سیر و سلوک کی لازمی شرائط میں سے ہے، کیونکہ اس کے بغیر کمال تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں خدا اور دیگر حقائق پر ایمان لانے اور پاکیزگی کی راہ پر گامزن رہنے کو کافی نہیں سمجھا گیا۔ بیان ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں سچوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر و باطن، عقیدہ اور اخلاق، غرض یہ کہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں حق سے وابستہ رہنا آیا ہے، یعنی ان کے عقیدے، اخلاق، اعمال سب حق سے ہم آہنگ رہتے ہیں۔ یقیناً یہ وابستگی اس ختم ہو جانے والی دنیا کی خواہشوں سے باز رہنے اور ان فانی خواہشات سے بے رغبتی اور نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کس قسم کے لوگوں کے ساتھ میل جھول رکھیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جس کو دیکھ کر تمہیں خدا کی یاد آئے، جس کے ساتھ گفتگو کرنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو
اور جس کا علم تم کو آخرت کی طرف مائل کرے۔ یہ حدیث ہے تحفہ العقول کے صفحہ نمبر 44 پر۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں عالموں کے ساتھ میل جول اور اٹھنا بیٹھنا رکھو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو اور نیک سیرتی تم کو حاصل ہو اور تمہارا نفس پاک و پاکیزہ رہے۔ یہ حدیث ہے غر الحکم روایت نمبر 4786۔ اس طرح امام سجاد علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا پاک و پاکیزہ افراد کے ساتھ میل ملاپ اور زندگی بسر کرنے سے انسان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 141 روایت کا نمبر ہے 35۔ گو کہ نیک لوگ تعداد میں کم ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کی شان میں گستاخیاں بھی کیے جاتے ہیں اور انہیں دھتکارا بھی جاتا ہے، مگر ایسے ہی لوگوں کی صحبت میں رہنے کے لیے ثابت قدم اور اپنے راستے پر ڈٹے رہنا ضروری ہے۔ تمام پیغمبر اور ان کے پیروکار کا ہمیشہ ہی کافروں اور مشرکوں کے ہاتھوں دھتکارے جاتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی حق کے راستے سے منہ نہیں موڑا اور دوسروں کو اپنے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ نمبر 3 ہے غافلوں اور ان جیسی دوری اور صفحہ نمبر ہے 290۔ انسان کے خطرے اور مصیبتوں میں پھنس جانے کی روحانی اور معنوی وجوہات میں سے ایک دنیا پرستوں اور غافلوں سے میل جھول رکھنا بھی ہے کہ نفس انسانی سب سے پہلے جس چیز کی طرف بہکاتا ہے وہ دنیا پرستی اور اس کے حصول کے لیے متحرک ہو جانا ہے۔ انسان کا نفس بہت جلد دنیا کے رنگوں میں رنگ جاتا ہے، لہٰذا غافل و گناہوں میں سرگردہ لوگوں سے میل ملاپ انسان کی توجہ خدا اور آخرت سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس موضوع کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ نجم کی آیت نمبر 29 اور 30 پہ نازل فرمایا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور صرف دنیاوی زندگی کا خواہ ہے۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب یقیناً بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے۔ غفلت اور معصیت سے 2 طریقوں سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ظاہری دوری۔ وہ لوگ جو خدا کی جانب سفر کے آغاز میں ہیں، ان کے لیے غافل اور لاپرواہ لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بدعت میں مبتلا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، ورنہ لوگ تم کو بھی ان کے جیسا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375 روایت کا نمبر ہے 3۔ اس کے علاوہ ایک اور موقع پر امام علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ اور دنیا پرستوں کی صحبت سے خود کو بچائے رکھو، ورنہ تمہارا دین تباہ و برباد ہو جائے گا اور منافقت کا شکار ہو جاؤ گے۔ منافقت ایک دائمی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ قلب کے سخت ہونے کا باعث ہے اور یہ خدا کے روبرو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 337 روایت کا نمبر ہے 9595۔ یقیناً ان لوگوں سے دور رہنے کے نتیجے میں بہت سارے معاشرتی دباؤ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو شخص ایمان کے راستے اور کمال حقیقی کی تلاش میں سرگردہ ہو، اس کو چاہیے کہ ان مشکلات اور دباؤ کو برداشت کرے اور صبر سے کام لے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگ نہیں پہچانتے کہ وہ کام آپ کر رہے ہیں تو بھی اس کام کو انجام دیں۔ اگر لوگ آپ کی واہ واہ نہیں کرتے تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر خدا آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ لوگ آپ کی مذمت کریں۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 109 روایت کا نمبر ہے 2۔ بلا شبہ لوگوں سے مکمل طور پر تعلقات منقطع کر لینا اور انفرادی اور اجتماعی فرائض میں کوتاہی برتنا اسلام کے نزدیک قابل قبول نہیں، کیونکہ خدا نے ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ اور فرائض طے کیے ہوئے ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان لوگوں میں اور معاشرے میں عمل دخل رکھتا ہو، جیسے حلال روزی،
دینی فرائض کو خوب سیکھنا، دینی پروگراموں میں شرکت کرنا، مومنین کے حوالے سے مختلف معاملات میں اپنی بساط کے مطابق پیش رہنا وغیرہ۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے کہا، میری جان آپ پر فدا، شیعوں میں سے ایک شخص ہے جو گوشہ نشین ہو گیا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا اور مومن بھائیوں سے بالکل ہی کٹ کر رہ گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، تو پھر وہ اپنے دینی فرائض کس طرح سے سیکھے گا؟ یہ حدیث وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 11 میں صفحہ نمبر 284 ہے۔ نمبر 2 ہے غافل اور لاپرواہ لوگوں سے قلبی دوری۔ اخلاق اسلامی میں اس خاص قسم کے فاصلے اور دوری کو پسندیدہ سمجھا گیا ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے لیکن مومن کبھی بھی دل سے گناہ کی طرف رغبت کو فروغ نہیں دیتا اور گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے جیسے اس کا ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے اور اعلیٰ درجوں تک جا پہنچتا ہے، اور اسی لحاظ سے وہ ذات اقدس الہی سے غفلت اور لاپرواہی برتنے والے لوگوں کو بالکل دوست نہیں گردانتا، اگرچہ بعض اوقات عملی طور پر اس سے خود بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور قلبی طور پر بھی کوتاہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل مستقل خدا کے حضور میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر رہتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 68 میں، اور آپ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کئی طرح سے غافل رہتا ہے۔ غیر خدا سے وابستہ رہنا اصل میں خدا کی مقام ربوبیت سے لاپرواہ رہنا ہے۔ خدا کی بندگی کے اعلیٰ مقامات تک رسائی تب ہی ممکن ہے جب اس کے سوا باقی سب سے قلبی تعلقات منقطع کر لیے جائیں۔ امام باقر علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، انسان اس وقت تک اپنے بندہ ہونے اور خدا کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ خدا کے سامنے تمام لوگوں سے ہر طرح کے تعلق کو ختم نہ کر لے۔ اس موقع پر خدا ارشاد فرماتا ہے، وہ بندہ صرف میرے لیے پاک و صاف ہے، لہٰذا وہ اسے اپنے کرم کی بدولت قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 1111، روایت کا نمبر ہے 14۔ یقیناً اس مرتبے تک رسائی کے لیے غافلین سے ظاہری طور پر بھی دوری ضروری ہے۔ جب امام صادق علیہ السلام سے لوگوں نے گوشہ نشینی اور سب سے کٹ کر زندگی بسر کرنے سے متعلق سوال کیا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وقت بہت برا آ چکا ہے، تمام برادران بھی وہ نہیں رہے جو وہ تھے، بس یہ نظر آتا ہے کہ دل کے لیے صرف تنہائی راحت بخش ہے۔ یہ حدیث بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 60، روایت کا نمبر ہے 116۔ ایسے افراد صرف ضروریات دینی اور ضروریات اخلاقی کی وجہ سے لوگوں سے تعلق استوار کرتے ہیں، مثلاً کسی کو اچھے کاموں کی ترغیب دینے اور برے کاموں سے روکنے، خدائی احکامات پر عمل درآمد کروانے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کی خاطر لوگوں سے میل جول قائم کرتے ہیں۔ ان امور کے سوا یہ لوگ تنہائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، تنہا رہنا عبادت کرنے والوں کے لیے آسانی کا ذریعہ ہے، اور یہ حدیث غر الحکم کی روایت نمبر 661 میں، اور جو بھی لوگوں کے درمیان تنہا ہے اسے خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی غر الحکم میں ہے اور روایت کا نمبر ہے 8644۔ لہٰذا تنہا رہنے کی طرف جھکاؤ اور لوگوں کے ہجوم سے کٹ کر رہنا صرف اور صرف خاص الخاص لوگوں کے لیے ہی مناسب ہے۔ ایسا رہنا کوئی دینی تعلیمات کا لازمی اصول نہیں کہ جس کا ماننا سب کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4 ہے معاشرے سے بالکل متاثر نہ ہونا، اور صفحہ نمبر ہے 294۔ انسان قدرتی طور پر اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اس طرح سے تاثیر لینا بہت سے معاملات میں انسان کو راہ حق سے بھٹکا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی عام زندگی میں خدا اور آخرت کو بھلائے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے سارے اعمال اسی عالم غفلت میں رہ کر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کو قابو کرنے کے لیے اسلام معاشرے میں رہتے ہوئے خدا اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی تاکید فرماتا ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے
کہ ان حقیقتوں کی طرف متوجہ رہنا بندے کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ ہر وقت ایک شدت کے ساتھ دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان کی خواہشات پورا کرنے پر ہی نہ لگا رہے۔ مولا علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ اس کے ساتھ اپنے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 89۔ اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے ایک کو لکھے گئے خط میں لوگوں کے مقابلے میں خداوند تعالیٰ کی حق کی اہمیت کے بارے میں بیان فرمایا، اور یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ یہ مکتوب نمبر 40 ہے نہج البلاغہ میں۔ لہٰذا لوگوں کا خدا کی طرف متوجہ رہنا اور ان کی باطل خواہشات کو ان کی نظروں میں حقیر اور بے وقت بنا دیتا ہے، سوائے ان خواہشات کے جو خدا کی خوشنودی اور قرب کا باعث بنتی ہیں۔ اس صورت میں بھی رضا الہی کا حصول ہی اہمیت کا حامل اصول ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خالق کی عظمت اس کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے ماں سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 191 سے لیا گیا ہے۔ اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے خدا کی بندگی کا ایک اہم نتیجہ اس بات کو قرار دیا کہ لوگوں کی آراء اور ان کی باتیں انسان کی نظر میں کسی اہمیت کی حامل نہ ہوں۔ اس حصے کے آخر میں خدا کے راستے میں پرسکون رہنے اور اپنے حق پر پرستانہ فیصلے پر لوگوں کی باتوں اور رویوں سے متاثر نہ ہونے کے حوالے سے اس نصیحت پر توجہ رکھی جائے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی تھی، اے ابو ذر، آدمی اس وقت تک فقیہ یعنی گہری بصیرت اور معرفت کی حقیقتوں اور آگہی کو نہیں پا سکتا جب تک وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سامنے لوگوں کو اونٹ سے زیادہ اہمیت نہ دے، پھر خود کو دیکھے اور خود کو دوسرے تمام لوگوں سے بھی پست گردانے۔ اے ابو ذر، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم لوگوں کو ان کے مذہب کے بارے میں نادان اور دنیا کے حوالے سے عقل مند نہ دیکھو۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 74 اور صفحہ نمبر 83 پر۔ روح سے متعلق معنوی اور روحانی امور کی دیکھ بھال، صفحہ نمبر ہے 296۔ خداوند متعال نے انسان کو روحانی کمالات اور اعلیٰ درجات تک پہنچنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان دی گئی صلاحیتوں کی مدد سے وہ اپنی اس دنیاوی زندگی کا بہترین استعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ یہ قوتیں اور صلاحیتیں انسان میں خاص رجحانات پیدا کرتی ہیں۔ یہ لازم ہے کہ ان کی ضروریات کو صحیح طریقے سے مد نظر رکھا جائے اور ان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ان رجحانات، میلانات اور اندرونی کشمکشوں کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، ان کو دبانا یا ان کو بغیر کسی حدود و قیود کے پورا کرنے پر لگ جانا انسان کو معنوی زندگی کے حصول اور حیات جاودانی سے محروم کر دیتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلنے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کو اپنے روحانی معاملات کے لیے ایک منظم منصوبہ بندی کرنی چاہیے، تاکہ انسان کو اپنی روح کے رجحانات اور میلانات کا علم ہو جائے کہ وہ کس طرف کھینچی چلی جاتی ہے، اور وہ روحانی معاملات میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ اس طرح سے وہ اپنی روح کو تباہ کن اور خطرناک سرحدوں تک جا پہنچانے سے روک سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس اندرونی کشمکش کے بارے میں فرماتے ہیں، انسانی وجود میں سب سے حیرت انگیز چیز اس کا قلب ہے۔
یہ نہ صرف حکمت اور دانائی سے مالا مال ہوتا ہے بلکہ اس میں وہ چیزیں بھی سمائی ہوئی ہوتی ہیں جو حکمت و دانائی کے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔ بس اگر امید اس پر وارد ہوتی ہے تو لالچ اس کو اور زیادہ کی طرف راغب کرے گی۔ اگر لالچ کی اس پر حکمرانی ہوگی تو ہوس اس کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گی۔ اگر نا امیدی کا اس پر غلبہ ہوگا تو غم اس کو مارے ڈالے گا۔ اگر غصہ اس پر چھایا رہے گا تو کینہ شدید سے شدید ہوتا چلا جائے گا۔ اگر طمانت اور سکون میں ڈوبا رہے تو اپنے آپ ہی سے بے خبر رہ جائے گا، اور اگر خوف اس پر مسلط ہو جائے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ سب سے کٹتا چلا جائے گا۔ اگر تحفظ اور امن و امان اس کو حاصل ہو تو غفلت کا شکار اور لاپرواہ ہو جائے گا۔ اگر انعامات اس کو ملتے رہیں تو منمانیاں کرتا پھرے گا۔ اگر گناہ کا مرتکب ہوگا تو اس کی بے صبری اس کو رسوا کر کے رہے گی۔ اگر مال اس تک جا پہنچے تو سب سے بے نیازی اس کو سرکش بنا ڈالے گی۔ اگر غربت کا شکار ہو جائے تو پریشانیاں اس کو آ گھیریں گی۔ اگر بھوک اس کو دیوانہ بنائے گی تو ناتوانی اس کو فالج زدہ کر کے رکھ دے گی۔ اگر اس کا شکم غذا سے پر رہے گا تو اس کا ضرر اس تک پہنچ کر رہے گا۔ بس کسی بھی طرح کی کمی اس کے لیے نقصان دہ اور کسی بھی طرح کی زیادتی اس کے لیے بگاڑ کا سامان مہیا کرتی ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 67 کے صفحہ نمبر 52، روایت کا نمبر ہے 13۔ کچھ اسلامی فرقے ہیں کہ جنہوں نے خود کو اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے دور کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مختلف ریاضتیں کرتے ہیں اور وہ خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے بجائے اپنے ایجاد کردہ طور طریقوں سے اپنی نفسانی خواہشات کو دبانے اور ختم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے طریقے انسان کی فطری اور وجودی ساخت کے شدید خلاف ہوتے ہیں، چونکہ یہ ریاضتیں شریعت کے خلاف ہیں، لہٰذا یہ انسان کو روحانی معراج کے حصول سے بھی روکتی ہیں۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ ان ریاضتوں کا عادی شخص مافوق الفطرت کمالات حاصل پیش کرنے پر قادر ہو جائے، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق کے راستے پر ہو اور کمال کے درجوں تک جا پہنچا ہو۔ مرحوم استاد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 298، آگ کو نگل لینا یا چراغ اور شیشے کے ٹکڑوں کو حلق سے اتار لینا، اپنے جسم میں تلوار کو ایک طرف سے داخل کر کے دوسری طرف سے نکال لینا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ خداوند تعالیٰ کے بتائے ہوئے حق کے راستے پر ہیں۔ مشہد کے گنبد سبز کے پاس ایک درویش میرے پاس آیا اور کہنے لگا، 30 سال ہو گئے ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی میرے جسم سے مس نہیں ہوا۔ میں نے کہا، کیا وضو بھی نہیں کرتے رہے؟ اس نے کہا کہ ہم ان چیزوں سے ذرا دور دور ہی رہتے ہیں۔ کیا یہ تقویٰ ہے؟ فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ گناہ کرتا پھرے۔ مافوق الفطرت کمالات دکھائے جا سکتے ہیں جو سحر، علوم غربیہ اور نفس کی ریاضتوں سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کمالات کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام بھی اس پر قادر تھے کہ ان کا مظاہرہ بھی کر سکیں۔ یہ پیرا جو ہے استاد علامہ طباطبائی کی کتاب در محضر علامہ طباطبائی سے لیا ہے اور صفحہ نمبر ہے 250۔ امام صادق علیہ السلام نے خود عنوان بصری کو سیر و سلوک میں پیش آنے والی آفات اور رجحانات سے آگاہ فرمایا اور اس بات کو بیان فرمایا کہ ان آفات اور رجحانات کو صحیح سمت دینے کا معیار کیا ہے۔ فرصت کے مواقع سے فائدہ اٹھانا، صفحہ نمبر 299۔ انسان کا قیمتی ترین اثاثہ جو اس کو کمالات کے اعلیٰ ترین مقامات اور خداوند سبحانہ کے جمال کا نزدیک سے مشاہدہ کرنے کا اہل بناتا ہے، وہ اس کا وقت یعنی اس کی زندگی کے ماہ و سال اور ایام ہیں۔ اپنی زندگی میں گزارے ہوئے ایام کا بہترین اور عمدہ ترین استعمال اس کو ہمیشہ باقی رہنے والی سعادت اور شادمانی سے سرفراز کر سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اگر آپ اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کرتے ہیں تو بے شک آپ کی یہ زندگی خوشی اور شادمانی کا مسکن قرار پائے گی۔
یہ حدیث ہے غرر الحکم روایت نمبر 3429۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہاری زندگی تمہاری سانسوں پر مشتمل ہے، تو ان کو بیجا ضائع نہ کرو اور صرف خدا کی اطاعت و فرما برداری میں ان کا استعمال کرو۔ ایسا کرنا تم کو خدا کے نزدیک ترین مقامات تک پہنچا دے گا۔ یہ حدیث بھی غرر الحکم میں موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 3060۔ پس وقت کا صحیح ترین استعمال سیر و سلوک میں ایک اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے، اور ہر ایک کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے کو خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں صرف کرے، کیونکہ اگر کوئی ایک لمحہ بھی انسان کو سعادت سے سرفراز کروا سکتا ہے، اس کو اپنے محبوب کی قربت سے نواز سکتا ہے، اور اس طرح سے محض ایک مخصوص لمحہ اس فانی دنیا کی زندگی سے متعلق تمام سعادتوں اور شادمانیوں کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ قدر کی آیت نمبر 3 میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ افسوس کہ صرف چند افراد ہی اپنی زندگی کے لمحوں کی حقیقی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی صحیح معنوں میں بندگان خدا ہیں جو اپنا قیمتی وقت برباد و ضائع کرنے سے دور رہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی اپنی بقیہ ماندہ زندگی کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتا۔ اگر واقف مفہوم ہوتے ہیں تو صرف انبیاء علیہ السلام اور وہ لوگ جو سیدھے راستے پر ہیں، جو عمل، عقیدے اور کردار میں سچے ہیں۔ یہ حدیث غرر الحکم روایت نمبر 3429۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی وقت کے بارے میں عنوان بصری سے فرمایا، اور اپنی زندگی کے دنوں کو باطل اور بیہودہ کاموں میں ضائع نہ کرو۔ اپنی زندگی کے روز و شب اور ایک ایک لمحے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف اہم اور بڑے کام انجام دیے جائیں اور چھوٹے کاموں سے پرہیز کیا جائے، ہرگز یہ مطلب نہیں، بلکہ انسانی زندگی کے لمحات تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو بہترین طرح سے استعمال کیا جائے، اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے تمام کام چھوٹے ہوں یا بڑے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور خدائی تحریک و ترغیب سے انجام دیے جائیں۔ بہت سے متقی لوگ ایسے ہیں کہ جو چھوٹے سے مگر خالص عمل کو انجام دے کر بھی انسانیت کی معراج کو جا پہنچے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ خندق میں صرف ایک ضربت کی اتنی زیادہ اہمیت کی بھی یہی وجہ ہے۔ اقبال الاعمال میں ہے کہ جنگ خندق میں حضرت علی علیہ السلام کی ایک ضربت ثقلین کی تمام عبادات سے افضل ہے۔ اقبال الاعمال کے صفحہ نمبر 467 اور مشارق الانوار کی رول ثقلین کی صفحہ نمبر 313 پر یہ حدیث موجود ہے۔